سلیم ابن قیس یمانی کی کتاب کہاں تک حقیقت ہے، کہاں تک حسن ہے؟ بسم اللہ. دیکھیں جو سلیم بن قیس الہلالی کی جو کتاب ہے نا، اصل میں یہ وہ شخص ہے کہ جو یعنی یہ وہ شروع کے واقعات نقل کر رہا ہے. جیسے سیدہ زہرا کی شہادت کے اوپر یہ واقعہ نقل کر رہا ہے، اور اس میں جو کچھ ہوا، جتنی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ نقل کر رہا ہے اتنی تفصیل تھوڑا سا آگے کرتے ہیں. جتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے اتنی تفصیل سے آپ دیکھیں کہ جو اس سے متقدمین ہیں انہوں نے نقل نہیں کیا. اور یہ شخص خود یعنی سلیم بن قیس امام علی کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے ہمیں کہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جمل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو رجال کی کتابیں ہیں شیعوں کی، خود اس میں بھی یہ نظر نہیں ہے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ صفین میں آپ کو کہیں اصحاب امام علی میں نظر نہیں آئیں گے. یہ بعد میں بنو عباس کے زمانے میں ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے یہ نسبت دی ہے. تو میرا موقف تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اولاً تو میں یہ کہتا چلوں نا کہ شیعہ کتاب ہے. صحیح ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ شیعہ کتاب ہے نا. جب شیعہ کتاب ہے، میں نے اپنے اصولوں میں سے ایک اصول یہ رکھا ہے کہ میں کبھی بھی اختلافی مسائل میں شیعہ کتاب سے دلیل نہیں لوں گا. تیجانی سماوی کا نام سنا تھا آپ نے؟ جی بالکل. تیجانی سماوی نے کتابیں لکھی ہیں، اور تیجانی سماوی نے اس میں ایک اصول یہ بنایا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ ثم اہتدیت میں ہدایت پا گیا نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اصول ہونا چاہیے. اچھا، میں نے یہ جب اصول بنایا تو میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی تھی، یہ کتاب میں نے بعد میں پڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سنی شیعہ اختلافی مسائل میں ایک سنی ہوں، اگر میں شیعہ کتابوں سے حوالہ دوں گا، ٹھیک ہے، شیعہ کتابوں سے حوالہ دوں گا تو جو میرے جو سنی ہیں ان کے لیے وہ معتبر نہیں ہے. تو لہٰذا اصول وہ ہونے چاہیے کہ جو کم از کم دونوں میں مشترک ہو. مثال کے طور پر اگر اختلافی مسئلے میں میں صرف اور صرف شیعہ کتاب سے بات لیتا ہوں تو وہ سنی کو قبول نہیں ہے. صرف سنی سی کتاب سے لوں گا تو وہ شیعہ کو قبول نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو دونوں کو مسئلے کو حل کرے. میں نے ابھی تک جتنی بھی تحقیق کی ہے یا جتنا بھی جو میں نے مواد پیش کیا ہے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، لیکچرز میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث ثقلین کو میں نے مشترک رکھا ہے. حدیث ثقلین وہ ہے کہ جو سنی شیعہ مسائل کے، سنی بھی متفق ہے، شیعہ بھی متفق ہے کہ رسول کے بعد اس کے جو وصی ہیں وہ اہل بیت ہیں. رسول کے بعد صحابہ وصی نہیں ہیں. بھئی پہلے اس مسئلے کو، مدعے کو تو حل کریں نا کہ رسول کے کوئی وصی ہے یا نہیں ہے. رسول نے کسی کو دنیا میں چھوڑا ہے یا اپنے بعد یا نہیں چھوڑا؟ اہل سنت تو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا. اب یہ جو حدیث ثقلین سے انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل. حدیث ثقلین سے تو بالکل انکار ہو گیا نا. تو یہ اب آپ دیکھیں، مجھے کوئی ایک سنی بتا دے جو حدیث ثقلین سے انکار کرتا ہے. کوئی بھی نہیں کرے گا. تو جہاں تک بات ہے، اب اگر میں کتاب سلیم بن قیس کے حوالہ دوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. تو یہ بات ہے کہ جو میں کبھی پیش نہیں کرتا ہوں، ورنہ میرا ان کتابوں کا مطالعہ ہے، ان چیزوں کے اوپر میری گفتگو ہے، اور کافی کا مطالعہ کرتا ہوں، ملیاز الفقی کا کرتا ہوں، لیکن میں ان کو بطور حوالے کے نہیں پیش کرتا. ان سارے معاملات میں آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ یہ جو دروازہ گرنے کی بات، شہادت کی بات، یہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے. آپ کی جی دوبارہ کریں یہ سوال. مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات، ہاں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو واقعہ ہے اس سچ ہے یا جھوٹ ہے نا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں یہ جو اول درجے کی کتابیں ان میں ثابت نہیں ہو. دیکھیں کسی واقعے کو نا، تاریخی واقعے کو آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے. یہ ثابت ہے. ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس ثابت کو آپ سچ کہہ دیں. لیکن تاریخی واقعات میرے نزدیک یہ نہیں ہوتے سچے یا جھوٹے کے. تاریخی واقعات ہیں، پہلے یہ تو کریں کہ یہ ثابت ہیں یا نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے یا نہیں ملتا نا. تو یہ جو سیدہ زہرا کے حوالے سے، اس کو یوں پکڑ تاکہ یہاں سے اس کی آواز جائے نا، اس کا مائکروفون یہاں پر. یہ اہل سنت کتابوں میں تفصیلات کے ساتھ ثابت نہیں ہے، شیعہ کتابوں میں ہے. لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہے.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی یہ سچا ہے جھوٹا نہیں. اگر میں کہوں گا کہ یہ جھوٹا ہے تو آپ کہیں گے بھائی ہماری کتابوں میں تو ہے. لیکن اگر ہم سنی امت کہے گا کہ بھائی اگر مسلمہ نہیں- کو کسی ایک پوائنٹ پر جوڑنا چاہیں، ہاں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. قرآن شریف بھی کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کوئی ایسی انصاف والی بات پر آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہو. صحیح ہے نا. تو وہ مشترک پوائنٹ ہم کیا ہے جس سے ہم اتحاد یا نہیں ان چیزوں اتحاد تو بعد کی بات ہے نا. یہ جو آپ کا سوال ہے پہلے یہ تو حل ہو نا. ہوں صحیح ہے. اتحاد تو بعد میں دیکھیں گے. یہ جو آپ نے جو کہی ہے بات کہ بھائی دروازہ گرایا گیا ہے، شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں یہ شہادت کا واقعہ ثابت نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب میں جان بوجھ کر اگر حضرت عمر سے مجھے کوئی مسئلہ ہے اور میں ان کے اوپر یہ الزام لگا دوں کہ بھائی سنی کتابوں میں یہ ہے تو پھر میں تو بددیانت ہو گیا نا. صحیح ہے. شیعہ کتابوں میں ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے محل استدلال نہیں بن سکتے، یعنی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ثابت نہیں بن صحیح سکتے. ہے. ثابت ہونا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں سچ اور جھوٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ثابت ہے ہماری کتابوں میں یا نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا میں اس حوالے سے یہ مانتا ہوں کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے دھمکی والی، جی. وہ روایت ہمارے ہاں ثابت ہے. ثابت ہے بالکل. ٹھیک ہے. یہاں تک کا جو واقعہ ہے وہ موجود ہے. اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں، جو آگے پورا ایک جو ہمارے شیعہ حضرات اس کو بیان کرتے ہیں، مصائب میں بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں، نوحوں میں بھی مرثیوں میں بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے اہل سنت میں کم از کم نہیں ہے. اس لیے اگر ایک شخص خود کو سنی کہتا ہے نا، جیسا کہ میں کہتا ہوں، تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے دلیل دے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ آپ کی کتاب سے دلیل نکال کے لے آئے گا. اس طرح تو پھر بھائی چو کا مربع بن جائے گا. چو کا نا مربع بن جائے گا. ادھر سے بھی حوالے لے رہا ہے، ادھر سے بھی لے رہا ہے. آپ بھائی آپ کا منہج کیا ہے، آپ کا استدلال کیا ہے، آپ کے اصول کیا ہے، کس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں. ابھی اگر میں شیعہ کتابوں سے گفتگو کرنے لگ جاؤں تو کیا میرا سنی نوجوان مجھے سنے گا؟ کبھی بھی نہیں. تو ہمارے جو اہل سنت کے لوگ، جو علماء، فرقہ پرست علماء ہیں، جنہیں حقائق سے ڈر لگنے لگ گیا ہے، ان کو کیوں ڈرنے لگنے لگ گیا ہے؟ ان کو ڈر اس لیے لگنے لگ گیا ہے کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں کیونکہ میں اپنی اہل سنت کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں. اگر میں آج شیعہ کتابوں سے حوالے دینے لگ جاؤں نا تو یہ سارے جتنے بھی فرقہ پرست مولوی یہ بغلے بجانے لگ جائیں گے. او بھائی شیعہ ہو گیا، ادھر شیعہ ہو گیا، اس کو حدیث عقلین کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو ہے ہی شیعہ، کیوں اس کو جواب دیں؟ ٹھیک ہے. تو وہ اسی لیے پریشان ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جناب یہ اہل سنت کتابوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور اہل سنت کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، لہٰذا انہیں پروف کرنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے فرقے کو بچانے کے لیے انہیں ساری یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. ماشاء اللہ.